السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جنات کا پیدائشی دوست، علماء، محدثین، اولیاء اور صالحین کی جنات کے ساتھ بیتی انوکھی زندگیاں، مشرق و مغرب کے زندہ لوگوں کی جنات اور روحوں کے ساتھ بیتے ایسے واقعات جو ناقابل یقین ہیں۔ خاص طور پر علامہ لاہوتی پر اسراری کی جنات کے ساتھ بیتی سچی زندگی کا پراسرار سفر، جس میں مذکور آزمودہ وظائف جو گھریلو الجھنوں کا آخری حل ثابت ہوئے اور جن لاکھوں نے آزمایا، آپ بھی سنیے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم آپ سے لڑیں یا پھر ہم آپ کی منت کریں۔ آپ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس سلسلے کو بند کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ساری زندگی جنات کے ساتھ وقت گزارا ہے اور جنات نے آپ کی خدمت کی ہے۔ کیا اس خدمت کا یہی صلہ ہے کہ آپ جنات کی آبادیاں برباد کر دیں؟ کیا اس خدمت کا یہی صلہ ہے کہ آپ جنات کے گھروں اور محلوں کو ویران کر دیں؟ دھماکہ دار اور شعلہ دار گفتگو جو عام آدمی اگر تھوڑی سی بھی سن لے، اس کے دل و دماغ پھٹ جائے، منہ اور ناک سے خون بہنے لگے اور زندگی کی بازی ہار جائے۔ میں یہ باتیں مسلسل سن رہا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم تمام جنات کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئے ہیں، آج کچھ حل کر جائیں گے ورنہ ہمارا کچھ نہیں بچتا۔ میں تحمل اور بربادی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگے، نہیں، ہم عیسائی ہیں۔ میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں امن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کے لیے دوسرے رخسار کو پیش کر دو، نہ لڑو، نہ مقابلہ کرو، بلکہ درگزر کرو، معاف کرو۔ بائبل کی ساری تعلیمات امن کی تعلیمات ہیں اور رواداری کی تعلیمات ہیں، درگزر کی تعلیمات ہیں۔ اس موضوع پر میں نے ان سے تقریباً آدھا گھنٹہ بات کی۔ میں بات کر رہا تھا، ان کے جسم اور چہرے کی کیفیتیں بدل رہی تھیں، ان کے شعلے کم ہو رہے تھے، ان کا دھواں کم ہو رہا تھا، ان کی سختی نرمی میں بدل رہی تھی، ان کے جسم کی جنبش، دھماکے، تھرتھراہٹ میں کمی ہو رہی تھی، دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ اب میری بات کو سنتے بھی پہلے میرے کہنے پر نہیں بیٹھ رہے تھے، پھر ان میں سے ایک بیٹھ گیا، پھر دوسرا بیٹھ گیا، پھر تمام بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میں نے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگوائی۔ پھر میں نے ان سے کہا، آپ جانتے ہو کہ حکیم صاحب کا تسمی خانہ چرچ کے بالکل قریب ہے اور دیوار کے ساتھ دیوار ہے۔ میں نے حکیم صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے لیے بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آخر آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے نفرتیں ڈالتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح کا یہی مذہب تھا؟ ہرگز نہیں۔ پھر قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، تمہاری عمر صدیوں لمبی ہوتی ہے، لیکن موت تو ہے نا؟ موت کو منہ سے لگانا تو پڑے گا۔ میری باتیں سنتے ہوئے ایک بندہ ان میں سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، دوسرے پریشان ہو کر اس کو اٹھانے لگے۔ میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اسے پڑھا رہنے دو۔ باقی تمام زار و گتار رو رہے تھے۔ آخر میں نے کہا، اب تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم توبہ کرو۔ سوچو، جب تم توبہ کر لو گے اور تم انسان کو تکلیف نہیں دو گے، ان کی عزتوں اور جان مال کے لٹیرے نہیں بنو گے، چوری اور ڈاکہ زنی چھوڑ دو گے، تو کیا پھر تمہیں یہ لفظ تکلیف دے گا؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، آپ کی خیر اسی میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ اتنی ہی دیر میں وہ بے ہوش جن بھی ہوش میں آ گیا۔ وہ سب جنات چیخ چیخ کر رونے لگے، اپنا جسم اور بال نوچنے لگے کہ ہمیں اب تک بتانے والا تھا ہی نہیں، ہم نے تو سب کچھ اسی کو سمجھا ہوا تھا، ہم نے یہی چاہا کہ اسی میں سب کچھ ہے، ہم برباد ہو گئے۔ وہ سینہ کوبی کر رہے تھے، وہ چیخو پکار کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ ان کی زندگی کی مجھے شام نظر آ رہی تھی کہ وہ مر جائیں گے اور ابھی ختم ہو جائیں گے۔ میں سوچتا رہا کہ اب ان کا کیا کیا جائے اور انہیں مسلسل اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کی۔ آخر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ میرے ساتھ کچھ اولیاء جنات بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو اپنے رابطے میں رکھو اور ان کو دین سکھانا شروع کرو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، کیا میرا خاندان اگر مسلمان ہونا چاہے
تو آپ کر لیں گے؟ میں نے ان سے کہا ہاں، مگر زبردستی نہ کرنا، اگر وہ اپنی رضا سے ہونا چاہیں تو میں ضرور کر لوں گا۔ تو وہ جن کہنے لگا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن وہ تمام جنات اپنے ساتھ 4423 جنات مزید لے آئے مسلمان کرنے کے لیے۔ ایک جن میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا، بوڑھا جن تھا، وہ تو روتے روتے تڑپنا شروع کر دیتا۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 900 سال سے کچھ کم ہے۔ میں نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک اپنا گناہ یاد آیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے آہستگی سے بتایا کہ میں گھی کا کام کرتا تھا، یعنی گھی، چاول، چینی اور اس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کا ہول سیل کا بیوپاری ہوں۔ میں کام کرتا تھا، میرے پاس انسان تاجر بھی آتے تھے، میں انسان کی شکل بنا کر ان سے تجارت کرتا تھا۔ انہیں کبھی علم نہ ہو سکا، اور جنات میں بھی بہت بڑا میرا کاروبار تھا۔ میں ایک کام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو، خاص طور پر انسانوں کو، اگر میں نے گھی کے 100 ٹین دیے، میں چپکے سے ان میں سے 5 کین اٹھا لیتا تھا۔ اس وقت جب مال ان کے گودام میں پہنچ جاتا تھا اور انہیں قطعاً علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ہر کھانے پینے کی چیز کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا، اور سالہ سال سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ساری زندگی میں نے دھوکہ، فریب، چوری سے اپنا گھر بھرا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو بہت نقصان میں ہوں اور میں بہت گھاٹے میں ہوں۔ بس وہ دن اور آج کا دن مجھے بہت بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب میں اتنے بندے کہاں سے لاؤں گا؟ جن لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا مجھے تو یاد بھی نہیں۔ صدیوں سے میں یہ 2 نمبر کام کر رہا ہوں۔ انسانوں کی نامعلوم کتنی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اور انسانوں کی کتنی نسلوں کو میں نے دھوکہ دیا۔ وہ رو رہا تھا اور مسلسل چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا حقوق العباد بہرحال حقوق العباد ہوتا ہے۔ جو آپ کو یاد ہے ان کی لسٹ بناؤ، ان کا مال ان کو واپس لوٹاؤ، اور جو یاد نہیں ان کا جتنا مال یاد ہو ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ وہ ایسا مسلسل کر رہا ہے۔ جنات کی زندگی میں رمضان کا استقبال ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جنات رمضان المبارک میں ایک ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، حلیم و کریم و عفو کریم، بہت کثرت سے کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اربوں سے زیادہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھلائے پلائے۔ رمضان کے مہینے میں جنات کی زندگی کے معمولات دھیمے پڑ جاتے ہیں، ان کا کاروبار بہت کم رہ جاتا ہے۔ پورا رمضان وہ تقریباً چھٹی میں گزارتے ہیں، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے ہیں، لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ حافظ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں ہر جگہ، ہر گھر، ہر قبرستان، ہر ویرانے، ہر جنگل میں، ہر درختوں کے جھنگ میں، اور ہر پرانی بھٹی میں، اور ہر پرانے بھٹے میں، ہر پانی کے کنارے، دریا اور سمندر کے قریب مصلے پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور نہایت عمدہ لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنات میں ہمیشہ قرآن سعودی طرز پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی شیخ شریم اور شیخ سدیس کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنات نے خود قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء عزم و صالحین سے خود سنا۔ اس لیے جنات کے ہاں ہمیشہ وہ طرز ہے جس طرز پر سعودی عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ رمضان میں نے بہت ختم قرآن میں جانا ہوتا ہے، تھک جاتا ہوں۔ ہر طرف سے تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا ختم قرآن میں آئیں اور دعا کروائیں، کچھ کلمات بھی سنا دیں جن میں عظمت قرآن، تعارف قرآن اور فضائل قرآن کی بات بھی ہو جائے۔ میں بہت ختم قرآن میں جاتا ہوں، ہر جگہ مٹھائی بہت بانٹی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن کیا کوئی اخبار ہے جو روزانہ آپ کے گھر آتا ہے؟ کیا سینکڑوں ادارے مسلسل قرآن چھاپ رہے ہیں؟ اور ویسے بھی انسانی دنیا میں قرآن پڑھنے کا ذوق تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آخر یہ اتنا سارا چھپنے والا قرآن کہاں جاتا ہے اور بک جاتا ہے؟ جنات ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو لے کر تحفے دیتے ہیں۔ ان کے ہاں قرآن بہت بوسیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ بکتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ کئی قرآن مجھے جنات نے تحفتاً دیے،
پھر میں نے ان کو اور جنات کو تحفے میں دے دیتا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں ایک دن میں قرآن ختم کرنے والا، آدھے دن میں قرآن ختم کرنے والے بے شمار سے بے شمار لوگ ملتے ہیں، وگرنہ 2 یا 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے تو عموماً ملتے ہیں۔ روزے کا ذوق، ختم قرآن کا ذوق، کروڑوں دفعہ کلمہ، کروڑوں بار استغفار، کروڑوں بار درود شریف، اور اربوں سے زیادہ خاص طور پر حلیم و الکریم و عفو کریم بہت پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اور ویسے بھی بقول ایک جوان جن کے، جو شخص رمضان میں حلیم الکریم عفو کریم پڑھے گا، اس کا وہ رمضان روزہ اور قربانی اتنا قبول ہوگی کہ دنیا حیران ہو جائے گی، اور حیرت انگیز رزلٹ ملتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں وسعت، برکت، عزت، کامیابی، کمال برکت، کمال راحت، ہر مشکل کا ہر پریشانی کا حل، زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان گمان سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔